السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس۔ آج ہمارا 38واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انہی باتوں پر بات کریں گے جن پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کرنی شروع کی تھی ہم نے گلوبلائزیشن کی۔ اب ہم گلوبلائزیشن کے پروسیس کو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا پروسیس ہوتا کیا ہے۔ آج ہم گلوبلائزیشن کے پروسیس کو دیکھیں گے، صرف اس انداز سے نہیں کہ جی گلوبلائزیشن دنیا میں کیوں ہو رہی ہے اور گلوبلائزیشن کا کیا مطلب ہے، مگر ہم دیکھیں گے کہ گلوبلائزیشن ایک طرف ہو تو رہی ہے، مگر جس قسم کی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اس میں کیا دشواریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا امپرفیکشنز ہیں، اینڈ پھر ان امپرفیکشنز کا بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کی ریلیشنز پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا فینامنا ہے کہ یہ آن گوئنگ ہے۔ اگر ہم پچھلے 10-15 سال کی ہسٹری کو دیکھیں تو وی ریئلائز کہ گلوبلائزیشن کا پروسیس از انفولڈنگ ایٹ این انکریزنگ پیس، اینڈ یہ ایک آئیڈیا ہے کہ ایز تھنگز اسٹینڈ ان دا کرنٹ world scenario, we can only think that globalization کا phenomena جو ہے is going to get increasingly stronger. So as this phenomena is increasing, it is important for us to continually be able to analyze and to assess it. So ہم بات کریں گے جب آج ہم اس ٹاپک کی جب بات کریں گے گلوبلائزیشن کی، تو ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ جی گلوبلائزیشن میں پریویلنگ جو ایک گلوبل ڈیوائڈ ہے وہ کیا ہے۔ سو آر ٹاپک از ناؤ گوئنگ ٹو لک ایٹ دا فینامنا آف گلوبلائزیشن، بٹ لک ایٹ دس فینامنا اینڈ سی کہ اس فینامنے کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر کس قسم کے ڈیوائڈز آ رہے ہیں، کس قسم کی ٹینشنز پیدا ہو رہی ہیں، اینڈ ان آرڈر ٹو ٹرائی اینڈ ایڈریس those tensions or to be able to understand those tensions, we have to see the bigger picture. We have to see the bigger picture, and we at the same time when we are seeing the bigger picture, we have to realize that as students we need to have a more comprehensive view rather than a blame it on the others type of a view. کیونکہ ہم بین الاقوامی سطح پر ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے یا انسان کی بالخصوص سیاست میں جو فطرت ہے، تو پاور جو ہے جس کے پاس پاور ہوگی دیٹ پرسن ٹینڈس ٹو بہیو ان اے سرٹن وے، بٹ پاور ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ایکوائر کرنا مشکل تو ہے، مگر جب مختلف ممالک کے پاس پاور ہو تو وہ ایک دوسرے کی پاور کو بیلنس کر سکتے ہیں، وہ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں جن کے ذریعے سے پھر پاور بیلنس ہو، اینڈ پاور کی مینیفیسٹیشنز جو ہیں، پاور کو استعمال کرنے کے طریقے جو ہیں وہ دنیا میں بہت مختلف قسم کے ہیں۔ سو ہم بیسکلی ان مختلف طریقوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کرنٹ گلوبل ڈیوائڈ ہے اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ سو ہم اس کو پہلے تو بفور سینگ کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ریئلی کہ ان دا کانٹیکسٹ آف گلوبلائزیشن یہ ڈیوائڈ ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، اور اس کی دنیا پہ جو آپ کو اس کی مینیفیسٹیشنز نظر آتی ہیں یا اس کی جو ٹینشنز آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں اس ڈیوائڈ کی، وہ کیا ہیں۔ سو چلیں اب ہم ذرا ان ڈیوائسو فیکٹرز پر اپنی اٹینشن کو لے کر چلتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں ڈویژنز آ رہی ہیں۔ سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی گوئنگ ٹو ڈو is to look at this global divide, to see کہ جی global divide جو ہے وہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ The difference in per capita income between the world's poorest and richest countries has more than doubled over the last 25 years. اب بین الاقوامی سطح پر ایک طرف تو اگر آپ کہیں بھی کسی بھی ملک میں دیکھیں تو آپ کو ترقی نظر آئے گی، اور ظاہر ہے پچھلے اگر آپ 25 سالوں کے بارے میں سوچیں تو کئی ایسی چیزیں تھیں جو دنیا میں تھیں نہیں تب۔ اب کمپیوٹرز جو تھے وہ اتنی بیسک فارم میں تھے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا شاید میرے سے زیادہ، اگر بالخصوص اگر آپ پروگرامنگ وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں
تو یو کین سی کہ پچھلے 25 سالوں میں کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں آ گئی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک ہمارے جیسے ملک میں جو اتنا دنیا کا امیر ملک نہیں ہے وہاں پر بھی یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ایڈوانسمنٹ کلیئرلی نظر آ رہی ہے. بہت سی اگر آپ اور ٹیکنالوجیکل فیچرز دیکھیں یا کموڈٹیز دیکھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں واقعی ہی ہر سال جو ہے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. نئی نئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو یا تو ایجاد ہوئی ہیں ریسنٹلی یا وہ سستے داموں میں اب ہمارے ممالک میں بھی مل جاتی ہیں آسانی سے اگر پیسے ہوں. سو بیسکلی اگر آپ دنیا کی اکانومی کو بھی دیکھیں تو دنیا کی اکانومی ہیز آلسو گرون بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. مگر مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ اس انٹائر ایوریج گروتھ کو اگر آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ جی پچھلے 25 سالوں میں وہ گروتھ جو ہوئی ہے اس کا اثر کیا ہوا ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو امیر ممالک ہیں وہاں پر جو گروتھ ہے وہ پچھلے 25 سالوں میں تقریباً ڈبل ہوئی ہے بنسبتاً غریب ممالک کے. تو امیر ممالک جو ہیں وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں بنسبتاً غریب ممالک. سو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ایک گیپ آ جاتا ہے, ایک ڈیوائڈ آ جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو UN estimates, merely 3% of the annual increase in the world's wealth is needed to eradicate poverty. اب بین الاقوامی سطح پر یہ جو UN کا ادارہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جو UN کا ادارہ جو ہے وہ کس قسم کے ایشوز کے ساتھ کنسرنڈ ہے, کب بنا, اور اس کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, اس کی انٹرونشنز کو دیکھتے ہوئے, اس کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ ایک اگر اندازے کو UN کے اندازے کو یاد رکھیں کیونکہ بہت سا انالیسس جو کم از کم ہے, آئی مین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فارمولیشن آف تھیری, دا ایڈوکیسی آف تھیری جو UN اپنے مختلف اداروں کے ذریعے کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں وہ تبدیلی آئے. دیٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ واقعی وہ تبدیلی آتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ UN اس طرح کے حالات کا جائزہ بین الاقوامی سطح پر حالات کا جائزہ لے کر ایک انٹیلیجنٹ تجویز جو ہے کم از کم وہ پیش کر دیتا ہے. سو UN کے اندازوں کے مطابق جس کے اوپر خاصے انٹیلیجنٹ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے, ان اندازوں کے مطابق اگر جو یہ اینیول پوری بین الاقوامی سطح پر اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اکنامک گروتھ ہو رہی ہے, اگر اس اینیول انکریز کو اگر جو دنیا کی دولت جس ریٹ پر بڑھ رہی ہے اگر آپ اس کا صرف 3% حصہ جو ہے اگر وہ استعمال کریں تو غربت کا دنیا سے خاتمہ ہو سکتا ہے. سو دین یو سی کہ جی اب بین الاقوامی سطح پر آپ پکچر دیکھیں جہاں پر تقریباً 1/3 آف دا ورلڈ از پور, تو ان کی پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے صرف 3% جو ہیں وہ وسائل کی ضرورت ہے. آئی مین ون از ناٹ سیئنگ کہ برابری آ جائے گی, اور دنیا میں واقعی ہی صلاحیتوں میں کمی ہے, مختلف لوگوں کی طبیعت میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر, صرف ہمارے ملک میں نہیں, بین الاقوامی سطح پر مختلف لوگوں کی مختلف انٹرسٹ ہوتی ہیں, مختلف رجحان ہوتے ہیں. سو ون کین ناٹ سے کہ جی ایگزیکٹلی ہر انسان جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوگا, مگر ایک جیسا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں. اب ہر کوئی ایک ہی طریقے سے چلے, ایک ہی طرح سے بات کرے, ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے تو دنیا تو پھر ایک عجیب قسم کی فیکٹری بن جائے گی. سو یہ دنیا میں جو مختلف لوگوں کے انداز ہیں, کھانے کے طریقے ہیں, بات کرنے کے طریقے ہیں, یہی دنیا کو انٹرسٹنگ رکھتی ہے, یہی ایکسائٹنگ ایک گلوبل سطح پر ہیومینٹی کو ایک ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ کینوس پریزنٹ کرتی ہے, ویئر ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل ہیو their own customs, their own values, their own ways of doing things. اینڈ دنیا میں ٹھیک ہے ایوری ون ہیز اے رائٹ, ان کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح پولیٹیکلی آرگنائز کریں, کیسے بہیو کریں, اور اس میں آبویسلی بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں, بہت سی انفلوئنسز آ جاتی ہیں. آئی مین انسان کے جو معاشی حالات ہیں, باقی جو لارجر ایشوز ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہیں وہ ایک سرٹن سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, تو ان کے طور طریقے وہ اپناتے ہیں. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی مین
ہر انسان جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ڈائریکشنس کے اندر جائے. بٹ اسینشلی دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دنیا کی جو ڈیورسٹی ہے وہ اس کی اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے. سو وی might not, get a world, nor is anyone trying to make a world where everyone is doing exactly the same thing. But the fact of the matter is کہ despite that fact, کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو اعتراف اس چیز کا نہ کرتا ہو کہ اور کوئی ایسا شاید انسان بھی نہیں ہے جو اس چیز کا اعتراف نہ کرتا ہو کہ جی دنیا میں اتنی جو پاورٹی نظر آتی ہے دیٹ از ویری انفیئر. یہ بہت زیادتی ہے. اور اس میں اگر ہم سمجھیں کہ صرف جو غریب ممالک ہیں وہی کنسرنڈ ہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. کیونکہ اگر آپ دنیا میں نکلیں اور پھریں اینڈ آپ عام لوگوں سے ملیں, چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہوں, اگر آپ ان سے بات کریں تو انہیں بھی یہ چیزیں بہت ڈسٹربنگ لگتی ہیں. اگر وہ ٹی وی کے اوپر دیکھیں کہ غریب بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں, نو ون وانٹس دیٹ. سو اگر آپ if you're thinking of this as a human being, تو you realize کہ everyone would be in support of using essentially this kind of money to eradicate poverty. But because of political systems, because of the tensions between nations, because of various vested interests, because of the way that productive processes are set up in the world, the fact of the matter exists کہ جن کے پاس آلریڈی فیسلٹیز ہیں, جن کے پاس آلریڈی ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہ ممالک جو ہیں دے اسٹینڈ اے مچ بیٹر چانس ان دس کائنڈ آف اے سسٹم ٹو پروگریس, اینڈ دے کیپ پروگریسنگ. اینڈ دا ڈیوائڈ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور کنٹریز از ویری اپیرنٹ, اینڈ یہ ایک کافی سیریس قسم کا گیپ ہے دنیا میں. اور جو 3% جو ضرورت ہے, 3% آف دس گروتھ, اگر جس ورلڈ بینک کے یا یو این کے ادارے جو ہیں مختلف وہ قسم کی اسٹڈیز نکالتے رہتے ہیں اور ایسٹیمیٹس دیتے ہیں. میں نے آپ کو یو این کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے کہ دس از ناؤ ناٹ اے لاٹ آف منی. یو این کے ایک اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز انہوں نے بنائے ہیں کہ جی 2015 تک جو ہے وہ ڈراسٹک ریڈکشن ان ورلڈ پاورٹی ہونی چاہیے, ایکسیس ٹو سیف واٹر اینڈ سینیٹیشن دنیا میں زیادہ لوگوں کو ملنا چاہیے. اینڈ اس کے لیے بھی انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے کہ جی اگر امیر ممالک جو ہیں وہ اپنے جی این پی کا 1% سے کم حصہ اگر اس چیز پر لگائیں تو یہ سچویشن جو ہے یہ انڈر کنٹرول آ سکتی ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ سیاسی کمپلشنس کی وجہ سے آپ کو یہی ممالک جو ہیں آپ کو نظر آئے گا, دنیا کے طاقتور ترین ممالک جو ہیں وہ اتنا زیادہ ٹیکسز کا پیسہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں دے آر پٹنگ انٹو ڈسٹرکٹیو پرپسز, they are putting into things like they have already. Similarly, in poorer countries you constantly see in Asia, in Africa, in South America, choices being made at the national level where preference is given to buying bullets rather than bread and butter. So اس طرح کے بھی ماحول جو ہیں دنیا میں بین الاقوامی سیاست میں ہمیں غریب ممالک میں بھی نظر آتے ہیں کہ پرائیورٹیز جو ہیں اگر آپ ان پرائیورٹیز کو ایک ریئلسٹک سرکمسٹانس میں ڈال کر دیکھیں تو واقعی ممالک جو ہیں وہ خطرات کی وجہ سے, ٹینشنز کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ واقعی ہی اس طرح کے اخراجات کریں. اور سیاست میں یہی مشکلات جو ہیں یہ امیر ممالک کو بھی پیش ہوتی ہیں, درپیش ہوتی ہیں, مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یو ڈو گیٹ اے سچویشن جہاں پر بہت سے تھوڑے سے پیسے ہی چاہیے اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں اور غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینس کہ غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا, اور غربت جو ہے وہ اس وقت تک ایک بڑا لنگرنگ اور سیریس پرابلم بن چکا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ یو کین سے کہ جی تقریباً 1/3 آف دا ورلڈ از پور. So this is the kind of world we live in where there is research on nanotechnology, where there is, research concerning the entire cosmos. There is research on, various technical issues. You have the convenience of, technology to the extent that now in a mobile phone you can, get the internet, you can get the camera, you can
یوز دیٹ تھنگ ایز اے ٹیلیفون, اور پتہ نہیں نیکسٹ اس میں کیا ایڈوانسمنٹ آ جائے گی, اینڈ دیز تھنگز آر آل انکریڈیبل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی مین یو ہیو پیپل جو مطلب وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ قرضہ لے رہے ہیں, قرضہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ غریب ہیں اینڈ بیمار ہیں, اینڈ بیماری کی وجہ سے وہ قرضہ لے رہے ہیں, اینڈ دا سائیکل گوز آن. سو یہ ڈپریویشن کی ایکسٹینٹ جو ہے یہ اتنی سیویئر ہے. اینڈ کچھ دنیا کا نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ آئی مین دیر از دس ہیٹریڈ, ٹینشن, کانفلکٹ. سو وی آر لوکنگ ایٹ اے ورلڈ وچ از ویری کمپلیکس, اینڈ دین یو ہیو certain people sitting and looking at this entire situation and thinking that maybe this is the fate of humanity. But when you're looking at this from the perspective of international relations, it is looking at all these very real things and then trying to find some types of solutions. So اب UN کے estimates کے مطابق, ان آپ پلیز آپ کو ٹائم ملے تو آپ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ بہت سے ممالک نے ان کے اوپر دستخط کیا ہے, اور یہ ٹینجبل گولز ہیں کہ دنیا میں پاورٹی کو ہاف کرنے کا یہ ضرورت ہے, یہ طریقہ کار ہے, اور اتنے وسائل چاہیے. سو دیر آر سم ایفرٹس, بٹ وہ اگر ایفرٹس اچیو نہیں ہوتے تو میں نے آپ کو ادر سائڈ آف دا کوائن بھی دکھا دیا کہ کیوں نہیں ہوتے. کیونکہ آئی مین کیا, اینڈ آئی ونڈر لائک یو کہ از دس ہیومن نیچر, از دس آر فیٹ. آئی مین کیوں ہے دنیا کا حال جس طرح ہے, وہ کیوں ہے ایسے. Yet developed countries have been hesitating to meet pledges made 2 decades ago to devote 0.7% of the value of their annual GDP to aid for poorer countries. اب اس ڈپریویشن کے ماحول کے باوجود, اینڈ زیادہ تر ڈپریویشن جو ہے وہ آف کورس سب سہارن افریقہ میں ہے, ایون ان دا ساؤتھ ایشین ریجن. آئی مین if you look at the hunger situation in the world, even in India the hunger situation is very severe. I mean we have pockets of the world جہاں پر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, and hunger is a serious concern for millions of people in the world. We are not talking about the finer aspects of economic growth کے poverty, جو ریلیٹیو پاورٹی ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایبسولوٹ پاورٹی. اب ریلیٹیو پاورٹی کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس 500 روپے ہیں اور کسی کے پاس 5000 روپے ہیں تو پھر وہاں پر ریلیٹیو پاورٹی ہے. مگر اگر آپ کو چاہیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے 1000 روپیہ چاہیے مہینے کا لیٹ سے, اینڈ اگر آپ کے پاس 300 روپیہ ہے یا 400 روپیہ ہے, دیٹ مینز ایبسولوٹ پاورٹی, کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ 300-400 روپے میں تو کھانا بھی نہیں ملے گا ایک مہینے کا. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایبسولوٹ اینڈ ریلیٹیو پاورٹی. بٹ اگر آپ ایبسولوٹ پاورٹی کو بھی دیکھیں, ایون دین یو ہیو ملینز اپان ملینز آف پیپل ہو آر اسینشلی انیبل. ان کے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں, ڈومیسٹک کمپلشنز, نیچرل پرابلمز آلسو لائک فیمائنز, دس دیٹ دی ادر, دیٹ پیپل ان دس ورلڈ اسٹل ٹوڈے جہاں پر اتنی ٹیکنالوجی ہے, اسپیس ایکسپلوریشن ہے, دیٹ یو ہیو پیپل اسٹارونگ ٹو ڈیتھ in the world today. So یہ اب at the international level کچھ efforts ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ڈیولپڈ کنٹریز نے کہا ہے کہ ان کا جو GDP ہوتا ہے, جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے, اس پورے ملک کی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس کی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 0.7% جو ہے وہ ہم کنٹریبیوشن کریں گے, اینڈ وہ کنٹریبیوشن ول دین ٹیک دا فارم آف ڈیولپمنٹ ایڈ اینڈ دین گو ان ٹو ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ہیلپ ریڈیوس پاورٹی. اب اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ 0.7% کئی ممالک, امیر ممالک جو ہیں وہ اس سے زیادہ دے رہے ہیں, مگر 0.7% GDP جو ہے, ناٹ ایون 1%, 0.7% بھی جو ہے وہ کئی ممالک جو ہیں دے فیل ہیزیٹنٹ to even part with this amount of money. Yet, they spend, billions upon billions of dollars on other things. So, this is now the complicated and the contradictory nature of international politics. And دوسرا جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ پرابلم ہے کہ جب ایڈ, ڈیولپمنٹ ایڈ جاتی بھی ہے غریب ممالک کو تو وہ پولیٹیکل کمپلشنس کے ذریعے جاتی ہے. اب کئی ایسے ممالک ہیں جن کو ایڈ ملتی ہے, جن کے رولرز جو ہیں وہ ایڈ کو ضائع بھی انہوں نے, اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں, افریقن ممالک ہیں, بہت سے اور ممالک ہیں جہاں پر ایڈ ضائع بھی ہو جاتی ہے,
اور وہ زیادہ تر ملتی ہے سیاسی وجوہات کی وجہ سے. کولڈ وار کے زمانے میں مثال کے طور پر ایڈ ملتی تھی کہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ ہیں آپ یا آپ کمیونسٹ ممالک کے ساتھ ہیں. دیٹ واز اے بگ کرائیٹیریا فار گیونگ ڈیولپنگ ایڈ. سو ایڈ واز ناٹ کہ جی آپ کے ملک میں غریب لوگ کتنے ہیں اور ان لوگوں تک کتنا پیسہ پہنچ رہا ہے. سو یہاں پر بھی سیاست جو ہے انٹرنیشنل ایڈ کے لحاظ میں یہاں پر بھی سیاست جو ہے وہ ایڈ کو پھر انفیکٹو کر دیتی ہے, یوز آف ایڈ کو انفیکٹو کر دیتی ہے, کیونکہ ایڈ بھی ایک پولیٹیکل ٹول بن جاتا ہے. سو یہ پیچیدگیاں ہیں دنیا میں, اینڈ پرابیبلی ناؤ دیز آر سم آف دا ریزنز وچ پریونٹ this eradication of global poverty, for example, which again, I mean, if we look at that, World Bank نے جو indicators بنائے ہوئے ہیں کہ اگر $2 a day اگر انسانوں کے پاس نہیں ہیں ایک بندے کے پاس تو وہ غریب ہیں, ریلیٹیولی غریب ہیں. تو اب $2 جو ہیں دن کے وہ آپ مطلب اپنی کرنسی میں اس کا حساب لگا لیں کہ دن میں کتنے بنتے ہیں, اس کو 30 سے ضرب دیں اینڈ پھر سوچیں کہ واقعی کہ اتنے پیسوں میں گزارا کتنے لوگ کر رہے ہیں. اینڈ بین الاقوامی ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ہے کہ جی تقریباً 2 بلین لوگ ایسے ہیں آؤٹ آف 6.4 بلین ہو رفلی, آئی مین 2 بلین سے شاید تھوڑے سے زیادہ ہوں اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ایسٹیمیٹس یا تھوڑے سے کم ہوں, بٹ رفلی جو ہیں وہ 2 بلین آؤٹ آف 6 بلین ہیں. سو دیٹس اے تھرڈ آف دا ورلڈ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اینڈ اگر آپ $1 a day اگر اس کو آپ ہاف کر دیں اس اماؤنٹ کو, مطلب انسٹیڈ آف $2 a day اگر $1 a day پر اگر آپ کمپیئر کریں تو $1 a day پر جو ہیں وہ تقریباً بلین سے زیادہ لوگ ہیں. آؤٹ آف 6 بلین لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس $1 a day ہی نہیں ہے ان دیئر اون کرنسی. اینڈ اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں, خالی پیسہ تو انسان نہیں کھا سکتا. اٹ مینس کہ ہسپتال جو ہیں وہ مختلف ممالک میں کیا اتنے ہسپتال ہیں, کیا صاف پانی مہیا ہے لوگوں کو, کیا ان کے پاس اور بچوں کو اسکول ڈالنے کے لیے جگہیں ہیں, یہ بھی ساری چیزیں ہیں. بیکاز ایک یہ بھی کنسرن ہے کہ جی یہ اس طرح کے آپ پیسوں میں ہر چیز کو ناپ تول نہیں کر سکتے ہر چیز کا. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اتنے پیسے کما بھی لے اور اس کے ملک میں ہر جگہ لینڈ مائنز لگی ہوئی ہیں کہ اس کا بچہ کہیں کھیت میں جائے تو اس کی ٹانگی جو ہے ایکسپلوژن میں کٹ جائے گی, ضائع ہو جائے گی, تو وہ اس طرح کی تھریٹس جو ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. جو اگر انٹرنل کانفلکٹس جو کہ بہت سے ممالک میں ہیں, سیریس انٹرنل کانفلکٹس ہیں, کڈنیپنگ کا ڈر ہے, ٹینشن کا ماحول ہے, ہیومن رائٹس کی انفرنجمنٹ ہے, تو یہ بھی تو ایشوز ہیں. دیز آلسو کمپاؤنڈ دا ایشو آف پاورٹی. پاورٹی کو آپ دیکھیں کہ a lot of the people who are poor don't even get access to justice. So یہ سارے concerns ہیں which are besides those dollar calculations of poverty and the problems of poverty. So بین الاقوامی سطح پر if you are looking, it is not a rosy picture. Unfortunately, اگر آپ آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھیں تو the world is not a perfect place. I mean, yes, if you look at advertisements, تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہاں دنیا جو ہے وہ بڑی اچھی جگہ ہے اینڈ ایوری ون از ٹرائنگ ٹو بی دس ہیپی دس دیٹ دی ادر. بٹ اف یو لک ایٹ دا نیوز یو سی کہ کانسٹنٹلی کتنے پرابلمس جو ہیں دنیا میں ہو رہے ہیں. اینڈ دین ان یور اون اسیسمنٹ یو ہیو ٹو سی کہ ہاں واقعی ہی آئی مین دا ورلڈ ہیز دیز پرابلمس, دیز ٹربیولنسز, دیز violent conflicts, and there are yet people who, despite these problems, I mean it doesn't mean in ہم particularly developing countries میں جو لوگ ہیں ہمارے بارے میں شاید اگر آپ اس کو بالخصوص اگر آپ کسی انٹرنیشنل میڈیا کی لینس سے دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ تو سارے ہی لوگ جو ہیں یہ ایک جیسے ہی ہیں یا سارے ہی لوگ غریب ہیں. اگر آپ کسی نان لٹریٹ بندے کے پاس جائیں جس کو باقی دنیا کے بارے میں نہیں پتا اور چاہے وہ امیر ملک میں ہی ہو, تو وہ اگر آپ اس کو کہیں گے کہ جی ہم فلاں ڈیولپنگ کنٹریز سے ہیں تو وہ آپ سے شاید پوچھے کہ جی اچھا آپ سارے کیا پھر کھوتوں کے اوپر سفر کرتے ہیں. مطلب کہ وہاں پر بھی لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ ہمارے بارے میں ایکوریٹ نہیں ہیں, مگر ہم لوگوں کے بھی خیالات جو ہیں وہ باقی دنیا کے بارے میں کبھی کبھار ایکوریٹ نہیں ہوتے. اینڈ یہی انٹرنیشنل ریلیشنز کا obviously here we are thinking
of more formal organizations. We are thinking of intergovernmental organizations, non-governmental organizations. We are thinking of statal interaction. جو states کا آپس میں جو رویہ ہے, انٹریکشن ہے, مقاصد ہیں وغیرہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول جو ہے, جو کہ ایک سٹیزن ہے ایک ملک کا, اس کا بھی تبصرہ, اس کا بھی نظریہ جو ہے بین الاقوامی حالات پر, وہ کہیں نہ کہیں جا کر فرق جو ہے وہ اس کے نظریات کے اوپر بھی آتا ہے, اور اس کے نظریات کا فرق جو ہے وہ بین الاقوامی ماحول پر بھی آتا ہے. سو ہم کم از کم اسٹوڈنٹس وی شوڈ ناؤ بی ایبل ٹو لک ایٹ دا بگر پکچر in a more intelligent manner and not get swayed by advertisements or just looking at constant projections of violence. So matlab we have to think now, we have to look at these different problems but from different angles. We cannot look at the world poverty situation and find one country to blame or one party to blame, because we know کہ جی پاور کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اینڈ ممالک میں سیاسی پیچیدگیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اٹ از ٹرکی. کہنا آسان ہے کہ جی چلیں دنیا کی ویلتھ جو ہے 3% وہ لگا دیں غربت کے خاتمے میں, مگر ابھی تک آپ کو نظر آئی ہے غربت کے خاتمے میں لگتی ہوئی یہ ویلتھ؟ اینڈ اگر جہاں پر ویلتھ جب ایڈ دی بھی جاتی ہے غریب ممالک کو, اب ہمارے ملک کو بہت ایڈ ملتی ہے اور ممالک کو ملتی ہے, تو وہ ایڈ جو ہے اس سے ترقی جو ہے وہ کیا اتنی ہی ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے, اور بین الاقوامی سطح پر وہ ایڈ جو ہے اس میں پھر کیا کمزوریاں ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, بیکاز دیٹ ول گیو اس اے مور انفارمڈ پرسپیکٹو. اب ایک میں آپ کو ایفرٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. پرابلمس تو ہم اور بھی بہت سی ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ پرابلمس کے ساتھ ساتھ وی آلسو سی کہ پھر مطلب جو اتنے لوگ سوچتے ہیں اس طرح کے ایشوز کے بارے میں, کیا انہوں نے کچھ کیا بھی ہے, کیا وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو ایک فورم ہے یہ ایک بڑی پرکشش پرجوش مثال ہے, جس کی اگر آپ فلسفے میں جائیں تو جس کی سوچ جو ہے وہ واقعی ہی خاصی براڈ ہے, انٹرسٹنگ ہے, اور یہ ایک ریسنٹ ایونٹ ہے. یہ فورم کی فارمولیشن جو ہے ایک بہت ریسنٹ ایونٹ ہے. تو ہم اب اس فورم کو دیکھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سطح پر جو گلوبل ڈیوائڈ ہے اس کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی یہ کوشش ہے, اور یہ کیا کوشش ہے. سو لیٹ اس ناؤ ٹرن آور اٹینشن ٹوورڈز دا ورلڈ سوشل فورم. The World Social Forum was formed in 2001 by a coalition of Brazilian trade unions, charities, and left-wing political and environmental groups. Basically, اگر آپ برازیل کی سیاسی ہسٹری کو دیکھیں, وہاں پر سول سوسائٹی انٹریکشن کو دیکھیں, تو یہ ساؤتھ امریکہ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک طرف غربت بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ بھی خاصے نظر آتے ہیں, اور خاصا ملک کے اندر بھی ڈیوائڈ ہے. مگر یہاں پر مختلف آپ کو سیاسی سطح پر جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ نظر آئیں گی بنسبتاً باقی غریب ممالک کے. اور یہ برازیل میں ان سرگرمیوں کی وجہ سے, جس میں ماحولیات کے گروپ شامل تھے, لیفٹ ونگ کچھ پارٹیاں شامل تھیں, اور چیریٹیز تھیں, ٹریڈ یونینز تھیں, ان طرح کے سول سوسائٹی نمائندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2001 میں, تو یہ خاصی ریسنٹ بات ہے, نئی چیز ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ایک فورم بنائیں گے جس کا نام ہے ورلڈ سوشل فورم. سو یہ تو ذرا آپ کو تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دے دی ہے کہ یہ فورم کب بنا اور کہاں بنا. اب چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس فورم کا مقصد کیا ہے. اوور دا پاسٹ 4 years it has expanded into a loose coalition of such organizations from around the world. Before getting into the real meaning of the World Social Forum کہ کرتا کیا ہے, چاہتا کیا ہے, let me just tell you quickly that یہ فورم جو ہے یہ صرف اب برازیل میں محدود نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے 2001 سے بنا ہے تو اب آپ کو مختلف ممالک میں اس فورم کی شاخیں نظر آئیں گی.
اینڈ اس فورم نے ایک میٹنگ مثال کے طور پر منعقد کی انڈیا میں, اور ہر تقریباً غریب ملک میں آپ کو اب اس فورم سے یا نمائندے جو ہیں اس فورم میں نظر آئیں گے, یا مختلف ممالک نے اس فورم کی شاخیں جو ہیں وہ اپنے ملکوں کے اندر بنا لی ہیں. Instead of believing that big business can change the world for the better, the World Social Forum demands that both the corporations and the governments of rich countries must change the way that they deal with the people and the nations of the developing world. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سوشل فورم یہ بلیو کرتا ہے کہ جو بگ بزنس ہے, اب بگ بزنس کی اپنی کنسرن ہے, بگ بزنس کی کنسرن ہے ٹو میک ایز مچ پروفٹ ایز پاسبل, ٹو آبویسلی اب اس میں یہ ہے کہ ٹو سی کہ جی ویج جو ہے, ایک ڈیلی ویج جو ہے وہ سب سے کم کہاں پر ہے, کیونکہ کم ویج ہوئے گی اگر لوگ اپنی محنت کو سستے داموں بیچ رہے ہوں گے مجبوری کی وجہ سے, تو اٹ میک سینس فار اے بگ بزنس ٹو شفٹ اٹس پروڈکشن پروسیسز ٹو دیٹ ایریا, اینڈ ان لوگوں کو جتنا وہ پیسہ لے رہے ہیں ان کو اس پیسے سے کام کرائیں, اور خود جتنا پروفٹ باقی جو پروفٹ مارجن ہے اس کو اور مزید بڑھائیں. یہ مطلب ایک کامن فطرت ہے پروفٹ میکنگ کی. سو اس کے اندر مطلب یہ اب کو غیر قانونی بات تو نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ یہ پھر اس کے اندر باقی اور جو ہیں بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اینڈ اگر آپ دیکھیں کہ پھر بگ بزنس نتیجتاً اگر اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں تو اس کے اوپر ایک پھر مورل فرض آ جاتا ہے, ایک سینس آف سوشل رسپانسبلٹی آ جاتا ہے کہ بیسکلی اتنے اگر زیادہ وسائل جو ہیں وہ کانسنٹریٹڈ ہیں ان پرٹیکولر بزنس, دین دیٹ بزنس نیڈس ٹو شیئر اٹس ڈیویڈنڈس ود دا پبلک ایٹ لارج. اینڈ اس کو بگ بزنس کو اور حکومت کو بیسکلی کنونس کرنا, بالخصوص امیر ممالک کی حکومت کو کنونس کرنا کہ وہ اپنا رویہ جو ہے اور اپنا طریقہ جو ہے وہ غریب ممالک کے ساتھ, اور غریب ممالک کے جو غریب لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے رویے کو بدلے, اس کے لیے یہ فورم بنا ہے. تو اور اس فورم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ خاصے ممالک جو ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ اس فورم کے اندر حصہ لیتے ہیں, مختلف نظریات جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو مختلف سیاسی بیک گراؤنڈس کے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اینڈ میں آپ کو بلکہ انکریج کرتا ہوں کیونکہ ہم یہ ایک مثال لے رہے ہیں آف ایفرٹس آف دس کائنڈ, اس طرح کے ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کو WTO میں بھی نیگوشیشنز میں نظر آئیں گے, بٹ ایٹ دا اسٹیٹل لیول, کیونکہ وہاں پر کنٹریز آف countries which are poor will be trying to get a better deal for themselves from the rich countries. Then آپ کو rich countries میں efforts نظر آئیں گے to try and divert more resources towards poor countries. The Marshall Plan for Africa, for example, is one of those latest examples emerging from England. تو یہ جو ورلڈ سوشل فورم ہے یہ میں نے اس لیے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے بنسبتاً آل دیز ادر ایگزامپلس, کیونکہ یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے ویری ریسنٹلی جو ہے یہ لانچ کی ہے. اینڈ دس از آلسو ناؤ ٹرائنگ ٹو انوالو ویریئس گروپس اینڈ ٹرائنگ ٹو میک سجیشنز کنسرننگ ہاؤ ٹو میک دا ورلڈ اے بیٹر پلیس, how to involve the countries of rich nations and big business to help reduce poverty and to change the way that they جو ان کا ایک کرنٹ اس وقت جو طریقہ کار ہے, موجودہ جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا. So it is trying to impress upon them to change that way. And اب آپ مزید اس کے اوپر جا کر اگر آپ ان کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو بے شمار ڈاکیومنٹس, بے شمار طریقے نظر آئیں گے, تجویزیں نظر آئیں گی کہ انہوں نے کیا تجویزیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں اس سلسلے میں. I mean we don't have the time, the luxury of time to get into those. So I will encourage you کہ آپ اپنے اون پر اپنے ایفرٹ کے ذریعے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں. The World Social Forum considers economic forces, if left unchecked, often contribute to the marginalization of the weakest. بین الاقوامی سطح پر
آپ کو اگر آپ اکنامک فورسز کو دیکھیں اگین تو یو ڈو گیٹ اے سچویشن ویئر اسینشلی اے تھرڈ آف دا ورلڈ از پور. So the World Social Forum looks at that problem and then says that there is something wrong with the way that the economic processes and economic forces are working in the world. اگر وہ efficiently کام کر رہے ہوتے تو صرف growth ہی نہ ہوتی مگر equitable growth ہوتی. یہ جو غربت ہے یہ رہتی ہی نہ. So it is the job of economic forces to turn their attention towards this problem of poverty and not only focus on trying to achieve more where there is already enough. So اب economic forces, big business کی ذمہ داری ہے to try and help people جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. So یہ ایک major demand ہے اس فورم کی. Often described as a carnival of the oppressed, the World Social Forum puts forth suggestions to fight poverty, disease and environmental damage, and it hopes to replace the prevailing inequalities of globalization by a fairer, healthier, cleaner version of global trade in which poorer nations have better opportunities to grow. اب یہ ڈیٹیلز کے اندر تو نہیں جا سکتے ہیں بٹ یہ جو تجاویز کی جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جی بیسکلی جو دنیا میں مشکلات ہیں ویزاوی لیک آف ایکسیس ٹو ہیلتھ لیک آف ایکسیس ٹو سورٹ آف آل دیز ادر ایشوز جو پاورٹی کی وجہ سے لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے دنیا میں جو کہ اور ایک بہت اہم کنسرن ہے کیونکہ یہ کسی نیشن کی باؤنڈری کے اندر نہیں ہو رہی. اگر فشریز ڈپلیٹ ہو رہی ہیں اگر جو مرین لائف ہے اگر وہ چاہے آئل سپلز کی وجہ سے چاہے وہ زیادہ ٹرالرز جو ہارویسٹنگ کرتے ہیں اور اتنی زیادہ ہارویسٹنگ کر دیتے ہیں مرین لائف کو اتنا زیادہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ری جنریٹ ہی نہیں ہو سکتی یا اگر وہ لاگنگ اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ جنگلات بالکل ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے یہ پوری پھر دنیا پر ہے کیونکہ اگر جنگلات نہیں ہیں تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ جو کیونکہ بیکاز دے آر کاربن سنکس فارسٹ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ انسان آکسیجن لیتا ہے اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے اینڈ جو جنگلات ہیں وہ پلانٹس جو ہیں وہ بیسکلی اینڈ ٹریز جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں اور اس سے اپنے پروسیسز کی وجہ سے وہ آکسیجن نکالتے ہیں. سو یہ جو ایک نظام ہے یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اینڈ دس از ناؤ ناٹ ہیپننگ ان ون سٹی اور ون ڈسٹرکٹ اور ون ولیج. دس از ہیپننگ اکراس دا ورلڈ اینڈ بگ بزنسز جو ہیں لاٹ آف دا بگ بزنسز میک اے لاٹ آف پروفٹ بائی ڈوئنگ دس. سو دیز آر کنسرنس. اس طرح کی کنسرنز بھی سوشل فورم کی کنسرنز ہیں کہ جی دنیا کا جو گلوبلائزیشن کا نظام تو چلیں ٹھیک ہے دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے بٹ ہاؤ ول دیٹ گلوبل ولیج بی کلینر ہیلدیئر سیفر مور ایکویٹیبل. وہاں پر جو دنیا میں جو زیادتیاں ہیں وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں اس کے لیے تجاویز جو ہیں وہ اب میں آپ کو ان تجاویز کی ڈیٹیل میں نہیں لے جا سکتا وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ جائیں ان کی ویب سائٹ کو دیکھیں مختلف تجاویز کو دیکھیں اور ان کے بارے میں پھر خود سوچیں ان کو ذرا پڑھیں اور سوچیں اس کے بارے میں. اس سوچنے کے ساتھ ساتھ اب میں ایک اور سوال جو ہے وہ آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں تاکہ آپ سوچ کر then maybe you can try and answer this question and I will also try to do the same. I mean this is of course not an easy question جو ہم پوچھنے لگے ہیں but اس کے اوپر obviously if we are students and we are thinking about the world, the state of the world, so we also have to try and think can this existing situation change for the better. So یہی ہمارا سوال ہے. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ can the global divide be bridged. یہ جو گلوبل فرق ہے جو بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس ہے جو کہ ہمیں غریب ممالک کے اندر بھی نظر آتا ہے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک طرف موٹر سائیکلوں پہ بھی پھر رہے ہیں گاڑیوں پہ بھی پھر رہے ہیں
اور دوسری طرف ان کے ایسے بھی لوگ ہیں جو لٹرلی ان کے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے. سو ممالک کے اندر بھی اتنا فرق ہے, بین الاقوامی سطح پر بھی اتنا فرق ہے کہ باہر کے ملک میں جو لوگ فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں وہ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں اور ان کے ماحول اتنے اچھے ہیں کہ یہاں پر جو وائٹ کالر ورکرز ہیں ان کے ماحول اس طرح کے نہیں ہیں. یہ جو دنیا میں ڈیوائڈز ہیں, جو فرق ہیں, کیا یہ کم ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا نیکسٹ سوال ہے. Conventional economic wisdom maintains that an average annual growth rate of about 7% is enough to alleviate poverty in developing countries. اب جو بین الاقوامی سطح پر جو اکانومسٹ نے بہت سی بات کی ہے پچھلے 30-40 سالوں کے اندر, انہوں نے یہ ایک جو دنیا کے بارے میں نظریہ پیش کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر دنیا کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ 7% ہو جائے, اور بالخصوص اگر کسی ملک کی گروتھ جو ہے, گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7% کے قریب آ جائے, تو وہ ملک جو ہے وہ پاورٹی سے نکل سکتا ہے. یہ ایک ایسی بحث ہے جو اکانومسٹ جو ہیں وہ پیش کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ کو بہت سے اکانومسٹ جو ہیں اگر آپ ان کے نظریات کو دیکھیں تو آپ کو ابھی بھی بہت سے اکانومسٹ جو ہیں وہ ایسی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ملک میں اگر 7% ترقی کا ریٹ ہوئے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بٹ ایون if some countries like China or India can naturally achieve such growth, it is unlikely that all developing countries would be able to grow this much without completely depleting the already strained natural resource reserves of the planet. اب اس بات کے اندر دو باتیں جو ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کریں. ایک تو بات یہ ہے کہ 7% جو گروتھ ریٹ ہے, اب یہ ایک ٹارگٹ جو ہے یہ ہر غریب ملک کے لیے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا از ناٹ ایزی. آئی مین اس کا ہاف ٹارگٹ بھی جو ہے وہ اچیو کرنا از ناٹ ایزی گیون دیئر سرکمسٹانسز, گیون دا لیک آف ایجوکیشن, گیون دا لیک آف اکنامک پراسپیکٹس. اگر کئی ممالک جو ہیں وہ اس ٹارگٹ کو میٹ کر بھی لیں, یو ہیو ایمرجنگ کنٹریز ہو آر ڈیولپنگ ایٹ اے ویری ریپڈ پیس, تو اس کے اندر آپ کو ممالک انڈیا اینڈ چین جیسے اور بھی بیشتر ممالک ہیں جو اتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان ممالک جتنی ترقی سارے غریب ممالک نہیں کر سکتے, اینڈ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنی ترقی کچھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, کچھ باہر سے مدد کے ذریعے اگر دنیا میں سارے ممالک بھی اتنی ترقی کر لیں, تو جس قسم کی ترقی ہے اس ترقی کی جو نوعیت ہے, اس ترقی کا جو سٹائل ہے, جو پروڈکشن پروسیسز ہیں, اگر سارے ہی ممالک اس پٹری کے اوپر اگر چل پڑے تو دنیا میں نیچرل ریزروز ہی نہیں ہیں. دنیا کا ماحول اس طرح کی ترقی کی اجازت ہی نہیں دیتا. ایز اٹ از جن ممالک نے اس طرح کی ترقی کی ہے انہوں نے ہی دنیا کے ریزروز کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ مصیبت مچی ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر. آئی مین فریش واٹر ریزروز جو ہیں وہ ان کے ساتھ پرابلم ہے. مرین لائف جو ہے, جو مچھلیاں ہیں, جو مختلف قسم کی ایکواٹک لائف ہے, وہ انڈر تھریٹ ہے. آئل سپلز کی وجہ سے, زیادہ فشنگ کی وجہ سے, نیچرل ریسورسز جو فارسٹ کور ہے وہ پاپولیشن سٹیز بلڈ کرنے کے لیے, ووڈ کو استعمال کرنے کے لیے جنگلات جو ہیں کٹ چکے ہیں. اگر اسی طرح کی ترقی جو ہے وہ باقی اگر ممالک میں بھی پھیلانے کی کوشش ہو تو دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکے گا. سو یو ہیو اے سیریس پرابلم دین ود اکنامک ماڈلز, کہ اکنامک ماڈل جو ہیں وہ کیا سسٹینیبل ہیں, کیا گروتھ, اس طرح کی گروتھ صرف ماحولیات کے نظریے سے سسٹین کی جا سکتی ہے, دنیا کیا اسی طرح پھیل سکتی ہے, وہاں پر بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے. سو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو طرفہ مسئلے ہیں یہ دنیا کے. اگر آپ گروتھ ریٹ کی بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 7% کا ٹارگٹ اچیو کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. دوسری بات یہ کہ اگر اسی طرح جس طرح کے ابھی تک یہ ٹارگٹ اچیو ہوا ہے ان ممالک میں جو امیر ہیں, یا چند ایسے ممالک ہیں غریب ممالک جو
اسی طرح کی ریس لڑ کر اس طرح کا گروتھ ریٹ اچیو کر رہے ہیں. اگر پوری دنیا ہی اسی ریس میں لگ جائے تو دنیا کا ماحول جو ہے وہ شاید کلیپس کر جائے گا. سو یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے اندر ان بلٹ لمٹ ٹو گروتھ ہے. ایک طرف وہ گروتھ اچیو کرنا مشکل ہے, دوسری طرف ماحولیات کی وجہ سے اس کے اوپر ایکسٹرنل کنسٹرینٹ پلیسڈ ہے. سو اس لیے سوشل فورم جو ہے وہ بات کرتا ہے آف اے کلینر, ہیلدیئر, مور ایکوٹیبل ٹائپ آف گروتھ. ایون اکنامکلی the gap between worldwide savings and necessary investments is simply too much to achieve so much global growth anytime in the near future. Of course, economic growth is important for reducing poverty, but growth itself does not guarantee equity. اب یہاں پر بھی دو باتیں ہیں آپ کو جن کے اوپر سوچنا چاہیے اس آئیڈیا کے اندر. ایک پہلی بات جو ہے وہ اکنامکلی اگر آپ صرف ایک ٹیکنیکل اینگل سے دیکھیں تو دنیا میں ایک گیپ ہے بٹوین دا ٹائپس آف انویسٹمنٹ ریکوائرڈ. اگر آپ صرف اس کو اکنامک نظریے سے دیکھیں تو دنیا میں جو ہیں وہ سیونگس اور انویسٹمنٹس میں اتنا گیپ ہے, مطلب اتنا فرق ہے کہ جتنی دنیا میں, کیونکہ آپ دیکھیں اکنامک گروتھ ہوتی کیسے ہے. اکنامک گروتھ جو ہے اس کو کرنے کے لیے یا تو انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو یا دوسری طرف یہ ہے کہ سیونگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہوں, اس کی وجہ سے پھر پیسہ آتا ہے جس سے اکنامک گروتھ ہوتی ہے. سو ان چیزوں میں ہی اتنے بین الاقوامی سطح پر اتنے گیپس ہیں, اتنی کمی ہے, قلت ہے کہ گلوبل اکنامک گروتھ جو ہے 7% وہ ہونی از ویری ڈیفیکلٹ اینی ٹائم ان دا نیئر فیوچر. اگر ہم کہیں کہ جی پوری, آف کورس دے آر کنٹریز دیٹ آر گروئنگ ایٹ دس ریٹ اینڈ مور, بٹ اگر آپ پوری دنیا کی ایوریج کو لیں تو اس طرح کی گروتھ اچیو کرنا از اے ہیل آف اے ٹرک, بہت مشکل چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر گروتھ کسی نہ کسی طرح حاصل ہو بھی جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ ان اٹ سیلف از ناٹ انف ٹو انشور اکوالٹی. اینڈ یہی آپ ایگزامپل جو ہے آپ ان غریب ممالک کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے اسی طرح جس طرح کے ویسٹرن ممالک نے ترقی حاصل کی, اسی طریقے سے اسی ماڈل کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ترقی حاصل کرنے کی کوشش کی. اینڈ اف دے سکسیڈیڈ, some of the countries that succeeded and had big growth rates, they had growth rates in the above 5%, 6%, وہاں پر اسی ریٹ کے ساتھ جو ہے پاورٹی ریڈیوس نہیں ہوئی. اب میں ماحولیات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اکنامکس کی بات کر رہا ہوں کہ اکنامکس کے اندر اگر گروتھ جو ہے وہ حاصل ہو بھی جائے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر اکنامکس میں گروتھ ہو رہی ہے, اکنامک گروتھ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے نتیجتاً غربت کا خاتمہ ہوگا, کیونکہ یہ اندر بھی ایک ملک کے اندر بھی ڈیوائڈ آ سکتا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو سی کہ گروتھ کی وجہ سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ بٹ کہاں پر رہا ہے, وہ مطلب پورے ملک کو مل رہا ہے کہ چند جو بزنسز ہیں جو گروتھ کر رہی ہیں ان کو مل رہا ہے. سو یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے. سو ماحولیات کا مسئلہ ہے, فروٹس آف گروتھ کی ڈویژن کا مسئلہ ہے, اینڈ گروتھ کو اچیو کرنے کا مسئلہ ہے. سو دیز آر آل پرابلمز دیٹ آر ایشوز. اگر کوئی بھی تجویز پیش کرنے کی کوشش کرے کہ دنیا کو نہیں جی یہ جو ماحولیات کے اور مختلف مسائل ہیں اگر ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے, تو پھر کیا اکنامک ماڈلز ہوں گے. مطلب ان کے اوپر کام ہوتا ہے دنیا میں, آپ کو مختلف قسم کے ادارے جو ہیں وہ تجاویز پر کام کرتے ہیں اور انہوں نے تجاویز بنائی ہیں, اور کوشش دنیا میں مختلف جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اپنی اپروچز کو سلائٹلی ڈفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب اٹس ناٹ کہ اس کے اوپر بالکل ہی کام نہیں ہوا اینڈ دنیا میں مطلب کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے, مگر یہ ہے کہ دیز آر دا ٹائپس آف ایشوز. مطلب ڈفیکلٹی کو بھی آپ دیکھیں, بیکاز in order to understand where the world is, we can not only say کہ جی ایسا جو ہے وہ ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے, we have to see کہ ایسا کیوں نہیں ہے. سو میں نے آپ کو یہ ریسٹرکشنز جو ہیں اکنامک گروتھ کے لحاظ سے یہ اس لیے بتانے کی کوشش کی ہے. ٹو انشور ایکوٹی
it is essential to look at how the benefits of growth are distributed, not just within but also between countries. یہ میرا آخری پوائنٹ ہے کہ بیسکلی ہم جب گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو گروتھ کا لنک جو ہے پاورٹی کے ساتھ وہ صرف تبھی آ سکتا ہے جب سسٹمز ان پلیس ہوں جن کی وجہ سے چاہے وہ سرکاری سطح پر ہوں چاہے وہ انٹرا اسٹیٹل سطح پر ہوں کہ بیسکلی اگر گروتھ اکنامک گروتھ گلوبلی بھی ہو رہی ہے, لیٹس سے سم تھنگ لائک 7% and it is being done in an environmentally friendly manner, so there still needs to be more cooperation between governments to ensure کہ غریب ممالک کو بھی اس گروتھ کا فائدہ ہو رہا ہے. اینڈ اس میں ارینجمنٹس جو ہیں مثال کے طور پر ٹریڈ کی ارینجمنٹس جو ہیں they could be better. اینڈ WTO کے اندر کئی ممالک ہیں جو ان طرح کے ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے کہ جی ٹریڈ کو زیادہ فیئر اینڈ ایکویٹیبل اس طرح بنایا جا سکتا ہے. سو تجاویز جو ہیں وہ دنیا میں ہیں مگر ان کو سیاسی مسائل اینڈ کنٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں پر سٹوری ختم نہیں ہوتی. دین اگر وی آر ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ bridging the global divide تو then we also have to look inside countries کہ اگر ایک ملک جو ہے اگر وہ ترقی یافتہ ملک بن رہا ہے, اس کا گروتھ ریٹ ٹھیک ہو رہا ہے, تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ملک کے اندر سارے ٹھیک ہیں, کیونکہ ملک کے اندر بھی مختلف حصے ہیں. سو ناٹ اونلی ڈو رچ کنٹریز ہیو ٹو ٹرائی اینڈ گیو اے بیٹر ڈیل ٹو پورر کنٹریز, دین پورر کنٹریز کی گورنمنٹس کی یہ ذمہ داری ہے. اینڈ جو وہاں پر جو مختلف پاکٹس ہیں جن کے پاس زیادہ ویلتھ ہے, دے ہیو ٹو انشور کہ دا ڈسٹریبیوشن از دین فیئر within their own countries. Only then اگر یہ simultaneous level پہ کام ہوگا تو then we can see a dent in global poverty. پھر ہمیں یہ پکچر جو ہے بین الاقوامی سطح پر وہ زیادہ جو ہے وہ خوشگوار نظر آئے گی. Then we will see a decline in global poverty, a significant decline. And given where the world has gone, it is sad. It is sad کہ ایک طرف ایڈوانسمنٹ کی ہائٹ ہم کہاں تک لے گئے ہیں, بین الاقوامی سطح پر ادارے بھی ہیں, سیاست میں لوگوں کا شعور بھی ہے, پڑھائی بھی ہے دنیا میں زیادہ, ٹیکنالوجی بھی ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے یہ سچویشن اتنی ڈزمل کیوں ہے. سو اس سچویشن کو, پاورٹی کی سچویشن کو اینڈ ڈیوائڈ کی سچویشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دی انوائرمنٹ, وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ڈسٹریبیوشن, and we have to think about growth which is different from the kind of growth which we have seen so far, because this growth is not reducing the divide. So these are the concerns that we have to look at with regards to international relations, and then we have to look at the distribution within countries and between countries. So maybe اس طرح کے ایشوز کے اوپر اگر دنیا کا فوکس ہوئے, کنسٹرکٹیو فوکس ہوئے, تو we might see a world which is a better place than it is right now, a place which is more equitable. So یہ گلوبلائزیشن کا جو مسئلہ ہے یہ ایک لمبا مسئلہ ہے, سیریس مسئلہ ہے, اور اس کو صحیح کرنے کے لیے مختلف اینگل سے اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از ناٹ ٹو سے کہ کوئی ایفرٹ ہوا ہی نہیں دنیا میں. میں نے اسی لیے آپ کو ایک ورلڈ سوشل فورم کی مثال دی ہے, ایک ورلڈ اکنامک فورم بھی ہے, مگر وہ زیادہ ریلائی کرتا ہے بگ بزنس کے اوپر, اور بین الاقوامی سطح پر UN کے بے شمار ادارے ہیں جن کو آپ اپنے ٹائم پر اب تھوڑا سا ریسرچ کیجیے if you are interested in looking at globalization from various angles. I have to close this lecture for today, but I will be here again next time. I hope to see you. Okay, Khuda Hafiz.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کورس کے ٹائٹل میں جو آپ جانتے ہیں قومی امور، بین الاقوامی امور اور بین الاقوامی سطح پر ذرائع ابلاغ کا پھیلاؤ، گلوبلائزیشن آف میڈیا، اس کے نیشنل افیئرز کے حصے میں، قومی امور کے حصے میں آج لیکچر کا ٹائٹل ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، جنہیں NGOs کہا جاتا ہے، اینڈ ڈیولپمنٹ. NGOs اور ترقی کے شعبے کا تعلق. اور مقصد یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم پہلو، سماج کا تعلق ترقی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اور غیر حکومتی شعبے کے ساتھ، اس پر کچھ غور کیا جائے. The subject that we have chosen today under the section on national affairs is non-governmental organizations, known by the term NGOs for short, and development, and to examine the important relationship between both non-governmental forums with the social system prevalent in Pakistan and the development process, and inevitably the relationship with government. Now, when we look at this subject, it is necessary to remember that the word NGOs has become a byword. It has become part of the languages of Pakistan. It is no longer a word just of the English language. اردو زبان میں بھی یہ انگریزی کا فکرہ بالکل مذاکرات کا، گفتگو کا، تحریری طور پر اگر کچھ لکھا جائے تو اس کا بھی حصہ بن چکا ہے. تو بڑے پیمانے پر لفظ NGOs کسی نہ کسی وجہ سے بہت عام فہم طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بالخصوص 20 سے 25 سال کا عرصہ جو 1980 سے تقریباً شروع ہوتا ہے اور 21ویں صدی میں آتا ہے، ان 20-25 سال میں لفظ NGO اور NGOs بڑے پیمانے پر ایک بنیادی شعبہ بن چکا ہے گفتگو کا اور دلچسپی کا اور بحث کا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ NGOs is a very misunderstood term. حالانکہ یہ اتنا وائڈلی یوزڈ ہے، لیکن اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل اور اس کی حقیقت اس ناچیز کی رائے میں بہت ہی محدود